ایک صحابی سعد بن معاذ وہ سامنے بیٹھے تھے، تو ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی تو وہ سخت ہارڈ مزدوروں والے. آپ نے کہا سعد یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا، اتنے ہارڈ سخت کیوں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ بچوں کے لیے سارا دن خود مزدوری کرتا ہوں تو یہ ہاتھ ہو. تو دیکھو مجھے سارے. آپ نے سعد کا ہاتھ پکڑا اور سب کو دکھا کے اس کو ایسے چوما، اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے. رٹے لگانے سے علم نہیں آتا، علم اس کے بیدار ہونے کا نام ہے، علم لینے کا نام نہیں. اللہ کے واسطے سمجھو یہ بات. اولادیں برباد کر دیں اپنی. اسکول ہمارے اسکول نہیں ہیں، میں روتے ہوئے کہتا ہوں یہ کاروباری ادارے ہیں، یہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں. میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو. خود کیسے عزت دیتے تھے. جب حضرت فاطمہ ملنے آتی، اب زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں فرض کرو، اب چیئر پہ بیٹھے ہیں، اب چارپائی پہ بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں، جو ہی بیٹی داخل ہوتی اب ایک دم کھڑے ہو جاتے. ہم اولاد کو اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں اور ان پر وہ رگڑے. 3 سال کے بچے کو اسکول میں ڈالنا، اسے قتل کرنا ہے، اس کی ذہنی نشو و نما کو تباہ کرنا ہے. کتنے نمبر آئے، کتنے نمبر آئے، بچے خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے. ارے نمبروں سے انسان نہیں بنتا، رٹے لگانے سے علم نہیں آتا. علم اس کے بیدار ہونے کا نام ہے، علم لینے کا نام نہیں. اللہ کے واسطے سمجھو یہ بات. اولادیں برباد کر دیں اپنی. اسکول ہمارے اسکول نہیں ہیں، میں روتے ہوئے کہتا ہوں یہ کاروباری ادارے ہیں، یہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ کاروباری لوگ ہیں. یہ ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں. 3 سال کا بچہ ماں کی گود چاہتا ہے یا اسکول جاتا ہے، روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا تھا، اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں جب اس پر پریشر ڈالتے ہیں. اولاد نعمت ہے، میرے بعد میرے نام کو زندہ رکھنے والی ہے. میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو. خود کیسے عزت دیتے تھے. میرے نبی کا گھر یہ ہے اور بیٹی کا گھر وہ ہے، بس اتنا فاصلہ تھا. وہ سامنے دیوار اور یہ اتنا فاصلہ تھا. جب حضرت فاطمہ ملنے آتی، کوئی مہینے بعد نہیں آ رہی، ہر دوسرے دن آ رہی ہیں، تو میرے نبی کیسے ملتے تھے. روز کا جو آمد ہے. اب زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں فرض کرو، اب چیئر پہ بیٹھے ہیں، اب چارپائی پہ بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں، جو ہی بیٹی داخل ہوتی اب ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے. اور وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے، کچھ تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور جا کر بیٹی کو یوں ہاتھ پکڑ کے بوسہ لیتے، اور پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے. ہاتھ پکڑے ایسے پہلے بیٹی کو چارپائی پہ بٹھاتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے. اکرموا اولادکم، حسن و خلیقۃ، اخلاق اچھے کا. اولاد کے ساتھ، خامد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ زبان کا بول میٹھا کرو. بھائیو کچھ نہیں لگتا، اللہ کی قسم بن کسی مشقت کے بڑے بڑے ولی تم پیچھے چھوڑ جاؤ گے. اس پہ قابو پا لو. ایک صحابی سعد بن معاذ وہ سامنے بیٹھے تھے، تو ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی تو وہ سخت ہارڈ مزدوروں والے. آپ نے کہا سعد یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا، اتنے ہارڈ سخت کیوں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ بچوں کے لیے سارا دن خود مزدوری کرتا ہوں تو یہ ہاتھ ہو. تو دیکھو مجھے سارے. آپ نے سعد کا ہاتھ پکڑا اور سب کو دکھا کے اس کو ایسے چوما، اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے. آپ دفتر جا رہے ہیں حلال کما رہے ہیں، آپ جنت کما رہے ہیں. آپ بازار جا رہے ہیں حلال کما رہے ہیں، آپ جنت کما رہے ہیں. آپ کھیت میں ہل چلا رہے ہیں حلال کر رہے ہیں، آپ جنت کما رہے ہیں. اے زمین آسمان کے شہنشاہ، اے ہواؤں کے چلانے والے اللہ، اے فضاؤں کے مالک اللہ، اے انسان جنات کے خالق اللہ، اے محمد مصطفیٰ جیسی حسین ہستی بنانے والے اللہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنانے والے اللہ، اے بحر و بر پہ راج کرنے والے اللہ. تیرے ہزاروں بندوں نے روزے کی حالت میں توبہ کی ہے، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہماری توبہ قبول فرما لے. ہمیں نظر محبت سے دیکھ لے، ہمیں نظر کرم سے دیکھ لے، ہمیں گناہوں سے دور کر دے، نافرمانیوں سے دور کر دے. یہ نوجوان نسل ہے یا اللہ
بوڑھا ہو یا جوان ہو یا اللہ، ہر وقت تیری چھاؤں کا محتاج ہے، تیری حفاظت کا محتاج ہے. ہمیں نفس و شیطان کے شر سے بچا، ہمیں نفس و شیطان کے شر سے بچا. میری نسل کو آوارگی سے بچا، فحاشی سے بچا، عریانی سے بچا. میری نسل کو ماں باپ کی نافرمانی سے بچا. میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم فرما، اولاد ماں باپ کی لڑائیاں ختم فرما، بھائی بھائی کی لڑائیاں ختم فرما. میرے مولا مذہب کے نام کی لڑائیاں ختم فرما، سیاست کے نام کی لڑائیاں ختم فرما، آپس کی غلط فہمیوں کی لڑائیاں ختم فرما. رشتوں کو مضبوط فرما، محبتیں پروان چڑھا، مسجدوں کو آباد فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما. اپنے بندے بندیوں پر نظر کرم فرما. جن کی غفلت میں گزر رہی انہیں بیداری نصیب فرما، انہیں بیداری نصیب فرما. مالداروں کو سخی کر دے، حکمرانوں کو رحم دل کر دے، اور ججوں، قاضیوں، وکیلوں کو عادل کر دے. یا اللہ، تاجروں میں دیانت پیدا کر دے، مزدوروں میں دیانت پیدا کر دے، نوجوانوں میں غیرت پیدا کر دے، عورتوں میں حیا پیدا کر دے. فحاشی کے زنا کے اڈے ختم فرما، چوری ڈاکے کی فضا ختم فرما، جوئے شراب کی فضا ختم فرما. بازاروں میں سچائی کو زندہ فرما، رزق حلال کی فضا بنا. ہمارے دفتروں سے رشوت کو نکال دے، بددیانتی کو نکال دے، کھوٹ کو نکال دے، شیر و شکر کر دے. یا اللہ، یا اللہ، ہم سب کو شب قدر بھی نصیب فرما، اس کی برکتیں بھی نصیب فرما. اور جو تو عید کے دل اعلان کرتا ہے جاؤ معاف کیا، وہ اعلان ہمارے حق میں بھی فرما. اے اللہ، پوری امت مسلمہ پر نظر کرم فرما، اس مسجد کو، اس کے عباسیوں کو آباد فرما. اور یا اللہ، پوری دنیا کے اہل کفر کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرما. ہم سے جان بوجھ کے، خطا سے، سہون جو خطا ہو، جو ہو چکی معاف فرما، جو آئندہ ہو وہ بھی معاف فرما، اور ہمیں اپنا بنا لے اور اپنا بن جا. جو ہمارے عزیز اقارب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے ساتھ تیرے پاس پہنچ گئے، ان کی قبریں روشن فرما. اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں عافیت والی واپسی ہو، ایمان والی موت ہو، ہسپتال والی موت سے بچا، بیماریوں والی موت سے بچا، بے ہوشیوں والی موت سے بچا. یا اللہ، خوشی خوشی ہنستے مسکراتے اپنے پاس واپس بلا. اور یا اللہ، جتنے ہمارے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، جن کے آپس میں غلط فہمیاں، لڑائیاں ہیں ختم فرما. اور یا اللہ، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کروا. یا اللہ، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما. یا اللہ، جن کے رشتے پھیکے پڑ گئے ان رشتوں میں دوبارہ رنگ بھر دے، محبتیں بھر دے. چاروں صوبوں میں یا اللہ آپس میں محبت پیدا کر دے. ہماری قیادت میں سے بددیانت لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دے، خائن لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دے. چاروں صوبوں کی قیادت نیک لوگوں کو عطا فرما، دیانتداروں کو عطا فرما. ہمیں ظالموں سے بچا، ہمیں درندوں سے بچا، ہمیں بھیڑیا نما انسانوں سے بچا، ہمیں لوٹ مار کرنے والوں سے بچا. ہمیں دیانتدار لوگ نصیب فرما، ہمیں کوئی صدیق جیسا عطا فرما. یا اللہ، ہمیں کوئی فاروق جیسا عطا فرما، کوئی غنی جیسا عطا فرما. یا اللہ، کوئی ذوالنورین جیسا عطا فرما، کوئی اسد اللہ جیسا عطا فرما. یا اللہ، جو تیری محبوب کی امت کو کسی کنارے لگا سکیں، ہمیں یا اللہ ایسوں کے حوالے نہ فرما جو بھیڑ بکری کی طرح ہمیں بیچ دیں. یا اللہ، جب سے اس دیش نے آنکھ کھولی ہے تو نے تو اسے رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اسے وجود بخشا، تو نے تو اسے شب قدر کی گھڑیوں میں وجود بخشا، تو نے تو اسے لیلۃ القدر جیسی پاکیزہ رات میں وجود بخشا. اور اللہ، اس کی قبر روشن فرما جس نے اس کا نام پاکستان رکھا. لیکن میرے مالک، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے گندگی سے بھر دیا، اسے ظلم سے بھر دیا، اسے ڈاکے سے بھر دیا، اسے فحاشی سے بھر دیا، اسے ناچ گانے سے بھر دیا، اسے ماں باپ کی نافرمانی سے بھر دیا. ہم تیرے آگے بہت شرمندہ ہیں یا اللہ، شرمندہ ہے یا اللہ. اے اللہ، ہم تجھے بلاتے ہیں یا اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ، تو اس دیش کی نیا کو پار لگا دے.